السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ساتویں، مضمون اردو، عنوان 3 کہانیاں۔ بچوں، آج ہم اس سبق میں تیسری کہانی پڑھیں گے جس کا نام ہے نیک امیر۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا۔ گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنے گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے ہیں۔ بچوں، اس کہانی میں ایک یتیم بچے کا ذکر آیا ہے جس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، اور وہاں سے ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہا تھا۔ یہ امیر آدمی بڑا نیک دل تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ پہلے تو اس بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے لیا، پھر کانٹا نکالا، تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اس امیر کا انتقال ہو گیا، اور کسی آدمی نے اس امیر آدمی کو خواب میں دیکھا، اور اس خواب میں یہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے ہیں۔ بچوں، اس کہانی میں کچھ الفاظ ہیں۔ یتیم، یتیم کہتے ہیں اس بچے کو یا اس انسان کو جس کا باپ نہ ہو۔ امیر آدمی، وہ آدمی جس کے پاس دن دولت ہو، بہت زیادہ دولت ہو۔ نیک دل، وہ دل جس میں نیکی زیادہ ہو۔ اسی طرح اور ایک لفظ ہے انتقال۔ انتقال کا معنی ہے مرنا۔ بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں کسی مصیبت زدہ انسان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اس کے کام آنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو اس طرح بنانا چاہیے کہ ہم کسی کے کام آئیں۔ بچوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی نہیں بنایا، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس کہانی میں یتیم بچے کا ذکر آیا ہے، اور اس یتیم بچے کے ساتھ ہمیں ہمیشہ نیک سلوک روا رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور یتیموں کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ یتیم ہیں۔ ٹھیک اس طرح ہمیں آج ہی سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اوروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو کامیاب پائیں۔